شیخ چلی شادی کے بعد پہلی بار سسرال گئے تھے۔ خوب خدمت ہوئی، طرح طرح کے مزیدار کھانے پکائے جاتے اور شیخ چلی سیر ہو کر کھاتے۔ ایک روز ساس سے کہا، اماں مرغن کھانے کھا کھا کر جی بھر گیا، آج کوئی سادہ کھانا پکائیے۔ ساس نے کھچڑی پکائی۔ شیخ چلی نے کھچڑی پہلی بار کھائی تھی، بہت پسند آئی۔ اگلے روز انہیں گھر واپس جانا تھا۔ چلتے وقت ساس سے نام پوچھا کہ گھر جا کر بیوی سے پکوائیں گے۔ پرانے وقتوں میں آج کی طرح سواریاں زیادہ نہ تھیں، اکثر لوگ دور دراز کا سفر بھی پیدل طے کرتے تھے۔ شیخ چلی کا گھر بھی سسرال آباد سے بہت دور تھا، مگر پیدل ہی جانا تھا۔ یہ سوچ کر کے کھانے کا نام نہ بھول جائیں، انہوں نے رٹنا شروع کر دیا، کھچڑی کھچڑی کھچڑی۔ کسی لفظ کو تسلسل کے ساتھ کثرت سے کہا جائے تو تلفظ بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ شیخ چلی کے ساتھ بھی یہی ہوا، کھچڑی بگڑ کر کھاچڑی ہو گیا۔ وہ کھاچڑی کی گردان کرتے چلے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک کھیت کے قریب سے ہوا، جہاں باجرے کی تیار فصل پر چڑیوں نے ہلہ بول رکھا تھا، اور کھیت کا مالک کسان انہیں اڑا اڑا کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھاچڑی کہتا چلا آ رہا ہے۔ سخت غصہ آیا کہ میں تو چڑیوں کو اڑا اڑا کر پریشان ہو گیا ہوں، اور یہ بدبخت انہیں ہشکارا دے رہا ہے کہ کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی قریب آ پہنچے تھے۔ کسان نے جھپٹ کر ان کی گردن دبوچی اور پٹائی شروع کر دی۔ شیخ چلی اس اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گئے اور چلائے، ارے ارے بھائی، کیوں مارتے ہو مجھے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کسان نے پیٹھ پر ایک زور کا دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تیرا قصور بھی بتانا پڑے گا۔ میں صبح سے نامراد چڑیوں کو اڑا اڑا کر مرا جا رہا ہوں، جو میری مہینوں کی محنت سے تیار فصل برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور تو انہیں اشکارا دے رہا ہے، کھاچڑی کھاچڑی۔ شیخ چلی نے کہا، بھائی تم غلط سمجھے ہو، میرا تم سے کیا لینا دینا؟ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو میری ساس نے مجھے بتایا ہے۔ غلط بتایا ہے تمہاری ساس نے، کسان نے گرج کر کہا۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تو تم بتا دو، شاید میں بھول گیا ہوں۔ صحیح ہے اڑ چڑی، کسان نے کہا۔ اب تم کہو گے اڑ چڑی۔ شیخ چلی گردن مسلتے اڑ چڑی کہتے چل پڑے۔ راستے میں ایک ندی پڑی، جہاں رک کر انہوں نے پانی پیا۔ ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر سستائے اور پھر جھوم جھوم کے اڑ چڑی کہتے چل دیے۔ ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک شکاری چڑیاں پکڑنے کے لیے پھندے لگائے بیٹھا تھا۔ صبح سے دوپہر اور اب سے پہر ہونے والی تھی، مگر ایک چڑیا بھی نہ پھنسی تھی۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ چونک کر دیکھا، سامنے ایک شخص کچھ کہتا چلا آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریب آ گیا۔ شکاری کو اس کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اڑ چڑی۔ اسے سخت غصہ آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، قریب پہنچنے والے شیخ چلی کو گریبان سے پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ شیخ چلی چلائے، ارے کیا کرتے ہو بھائی؟ چھوڑو مجھے، کیوں مارتے ہو خامخواہ مجھے؟ خامخواہ؟ شکاری دانت پیس کر غرایا، میں صبح سے پھندے لگائے بیٹھا ہوں، کوئی چڑیا نہیں پھنس رہی۔ اب کچھ امید ہوئی تھی تو نے انہیں اڑنے کا کہہ دیا۔ مگر بھائی یقین کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے تو کسان نے بتایا تھا کہ اڑ چڑی صحیح ہے، اڑ چڑی ہی کہنا ہے۔ شیخ چلی نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ کسان نے کہا ہو یا مزدور نے، مگر خبردار جو اب تم نے یہ بات کہی۔ شکاری ڈپٹ کر بولا، تم کہو گے ایک ایک پھندے میں 2 آئیں،
اب شیخ چلی ایک ایک پھندے میں دو دعائیں کہتے چل دیے۔ کچھ دور ایک قصبہ تھا، یہ وہاں پہنچے تو بہت سے لوگوں کو ایک طرف جاتے دیکھا، خود بھی پیچھے ہو لیے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے میدان میں سولی گڑی تھی، جس کے چاروں طرف بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ یہ سب ایک قاتل کو پھانسی دینے کا انتظام تھا۔ شیخ چلی بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے، ایک ایک پھندے میں دو دعائیں کی گردان بھی جاری تھی۔ چند لمحے ہوئے تھے کہ پولیس والے مجرم کو لے کر پہنچے۔ ان کے پیچھے مجرم کے عزیز رشتہ دار بھی روتے پیٹتے چلے آ رہے تھے۔ شیخ چلی کے سامنے سے گزرے اور انہیں ایک ایک پھندے میں دو دعائیں کہتے سنا تو مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ دو تین نے جھپٹ کر انہیں پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ شیخ چلی پھر گھبرا گئے اور بولے، بھائیو میری بات سنو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مجھے تو شکاری نے بتایا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہی کہنا ہے۔ بکواس کرتا ہے شکاری۔ مارنے والوں میں سے ایک شخص نے انہیں لات رسید کرتے ہوئے کہا، تو جو صحیح ہے تم بتا دو، مارتے کیوں ہو؟ شیخ چلی بلبلا کر بولے، ہاں اب آیا نا دماغ ٹھکانے پر۔ دوسرے نے کمر پر دو تین تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، سن، تجھے کہنا چاہیے اللہ ایسا دن کسی کو نہ دکھائے۔ شیخ چلی چوٹیں سہلاتے چل دیے۔ اب ان کی زبان پر اللہ ایسا دن کسی کو نہ دکھائے تھا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ ایک بارات سے سامنا ہو گیا۔ گھوڑے پر سوار دلہا کے پیچھے بہت سے باراتی بینڈ باجے کی دھن پر ناچتے گاتے پیسے لٹاتے چلے آ رہے تھے۔ شیخ چلی بھی ایک طرف ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ اللہ ایسا دن کسی کو نہ دکھائے کی گردان بھی جاری تھی۔ باراتیوں نے سنا تو انہیں سخت غصہ آیا کہ خوشی کے موقع پر بد دعا دے رہا ہے۔ پکڑ کر لگے مارنے۔ ارے بھائیو، ارے بھائیو! شیخ چلی پڑنے والے جوتوں سے سر کو بچاتے ہوئے چیخے، اگر میں نے غلط کہہ دیا تو معاف کر دو، میں یہ خود نہیں کہہ رہا، پیچھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہی کہنا ہے۔ اتنی دیر میں اچھی خاصی مرمت ہو چکی تھی۔ لوگوں کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ کہو اللہ ایسا دن سب کو دکھائے۔ شیخ چلی کراہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ گھر ابھی دور تھا۔ وہ اللہ ایسا دن سب کو دکھائے کہتے چلے جا رہے تھے۔ بڑی سڑک سے ہو کر ایک گلی میں پہنچے۔ ایک گھر کے سامنے کچھ غم زدہ لوگ جمع تھے۔ اندر سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً کسی کی موت ہو گئی تھی۔ شیخ چلی گھر کے سامنے سے اللہ ایسا دن سب کو دکھائے کہتے گزرے تو ان لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ پکڑو اس بدبخت کو، ایک بزرگوار نے چیخ کر کہا۔ چند نوجوانوں نے لپک کر شیخ چلی کو پکڑ لیا اور ٹھکائی شروع کر دی۔ شیخ چلی نے دعائی دی، ارے سب مجھے ہی مار رہے ہو، جبکہ میں خود تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ ان کو کیوں نہیں مارتے جو مجھے ایسا کہنے کو کہتے ہیں؟ مگر لوگوں نے ایک نہ سنی اور خوب درگت بنا کر ہی چھوڑا۔ شیخ چلی کچھ دیر رکے رہے کہ یہ لوگ بھی انہیں صحیح بات بتائیں گے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا تو خود ہی بول پڑے، صاحبو آپ لوگوں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ صحیح نام کیا ہے، اور میں گھر جا کے اپنی بیوی سے کیا پکواؤں گا۔ شیخ چلی کی بات سن کر لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پھر ایک نے کہا، جو دل چاہے کہہ دینا۔ شیخ چلی جو دل چاہے کہہ دینا رٹتے گھر پہنچے۔ بیوی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ماجرا پوچھنے لگی۔ شیخ چلی بولے، نیک بخت حال حوال بعد میں پوچھتی رہنا، پہلے جلدی سے جو دل چاہے کہہ دینا پکا دو، بڑی مشکل سے یاد رکھا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔